لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خواتین حضرات خوش آمدید کہتے ہیں. ایام اعزاء ہیں، جب محرم کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو یہ دلوں کے اندر ایک ایسی حرارت کو پیدا کر دیتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو اس کا جو ایک عملی نمونہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کربلا کا چاند جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو محرم کا چاند دیکھتے ہی جو دلوں کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے. اور اس کا فلسفہ بھی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین کے غم کو جب آپ سنتے ہیں تو دل اتنے غمگین ہو جاتے ہیں، اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد کہیں بھی ہر بات اور دیا ہوا ہر پیغام دل میں اترتا ہے. تو بس دعا ہی کرنی چاہیے کہ یہ پیغام ایسا دل میں اترے کہ ہمارے نصیب کو بدل دے ہمارے اعمال کی صورت میں. اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افتخار عارف صاحب کے خوبصورت کلام ہیں، اسی سے میں آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی ہے حل من ناصر ینصرنا. صدائے استغاثہ ہے، وہ بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو پہنچے، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو پہنچے. فرماتے ہیں کہ صدیوں پہلے دشت کربلا میں ایک آواز سنائی دی تھی. جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا مجھ سے میری امی کہتی تھی، یہ جو صفِ عزا بچتی ہے اسی صدا کی باز گشت ہے، اسی صدا پر بستی بستی گریہ و زاری کا سامان کیا جاتا ہے اور تجدید بیعت نصرت کا اعلان کیا جاتا ہے. تب میں پہروں بیٹھ کے پیارے پیارے اچھے اچھے لوگوں کی باتیں سنتا تھا، سچے سچے لوگوں کی باتیں پڑھتا اور پہروں روتا رہتا تھا. اور اب برسوں بیت گئے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اب ان آنکھوں میں حیرت ہے، جن آنکھوں میں آنسو تھے اب ان آنکھوں میں حیرت ہے. سچائی کی گواہی دینے والے آخر ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرتے کیوں ہیں، موت سے پہلے مرتے کیوں ہیں. خواتین حضرات، یہی بات ہمیں بھی سوچنی چاہیے. ہم عزاداری کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ظالم کا ساتھ دیتے ہیں وہ آخر ظالم کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، کیوں اس کی فکر کو آگے لے کر جاتے ہیں. یہ ایک سوچ ہے جس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. حل من ناصر ینصرنا. ہمارے ساتھ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں، بہت معتبر ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو. آغا سید مبارک علی موسوی صاحب، جزاک اللہ موسوی صاحب، آپ کی آمد کا. استاد ہیں آپ ہمارے، اور مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ جو حل من ناصر ینصرنا، اس کے اتنے زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پکار کو، اس صدا کو سمجھ لیں، کیونکہ سمجھیں گے تو لبیک کہیں گے. کیا فرمائیے گا؟ ابتدائی گفتگو جو آپ کی تھی بہت خوبصورت تھی، جس میں ایک امام کی جو عزاداری ہے، ان کا غم ہے، وہ آج تک زندہ ہے. زندہ ہے آج تک اثر سوز کربلا، خیموں کی آگ بجھ گئی دل کی بجھی نہیں. اللہ اکبر. بے شک، بے شک. جیسے مولا حسین کا ذکر کیا جاتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردا ابدا. قتل حسین سے جو مومنین کے دلوں میں ایک حرارت جو پیدا ہوئی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. بے شک. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. حسین سار اللہ ہے جس کا انتقام لینا بھی باقی ہے. بے شک.
قبائل میں جب جنگ ہوتی تھی تو جو اوس اور خزرج میں اگر جنگ ہوئی، اگر اوس کا کوئی بندہ قتل ہوا ہے ٹھیک، تو خزرج کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے مقتول کی روح ایک پرندے کی شکل میں ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے اور ہم سے کہہ رہی ہے کہ میرا انتقام لے لو۔ اس پرندے کو سار کہتے تھے اچھا، عربی میں؟ عربی میں۔ اچھا، کیونکہ اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے تو میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو اس پرندے کو سار کہتے تھے، عرب کے قبائل میں یہ رسم تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام کو سار اللہ کہا گیا بے شک، کہ جس کے خون کا انتقام خدا ضرور لے گا۔ بالکل، سار اللہ و اپنا سارے۔ یہ صدائے حل من ناصر اس لیے بھی ہے کہ آیا کوئی ہے جو میرے خون کا انتقام لے لے؟ ٹھیک ٹھیک، دیکھیں نا ہر دفعہ مطلب بدل جاتا ہے۔ جی بے شک بے شک، آیا کوئی ہے جو میرا خون کا انتقام لے لے؟ ٹھیک، ہم اس کو اس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، بالکل، پہلے جو گفتگو تھی اس سے بالکل مختلف ہے۔ جی۔ امام صدا دے کے امام نے شہادت سے کچھ لمحے پہلے یہ پیغام دیا، ٹھیک، حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی، کوئی ہے جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے؟ ٹھیک ہے، میں نہ رہوں تو میرا کوئی ہے جو میرے خون کا انتقام لے لے؟ ٹھیک ٹھیک، عرب قبائل میں جب یہ 4 مہینے جس میں جنگ حرام ہے تو سردار لشکر کے خیمے کے اوپر ایک سرخ پرچم لٹکاتے تھے، اچھا، یہ بتانے کے لیے کہ محرم ہے، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی، یہ سفر ہے، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے، یہ محرم کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ 1400 سال سے مولا حسین کے حرم کے اوپر جو سرخ پرچم ہے، اللہ اکبر، جو لوگوں کو یاد دلا رہی ہے کہ اس محرم کو تو گزرنے دو، ہم حسین کا انتقام لیں گے۔ اس سرخ پرچم کا آج تک کسی بھی ذریعے کے پر سرخ پرچم نہیں ہوگا، ٹھیک، صرف مولا حسین کے ذریعے کے پر، ویری ٹرو، کہ اس محرم کو تو گزرنے دو، ہم نے حسین کا انتقام لینا ہے۔ اچھا، ابھی حسین کا انتقام باقی ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی صدائے حل من ناصر کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، ابھی بھی صدائے حل من مغیث یغیثنی کی آواز آ رہی ہے۔ صحیح، تو جو بھی حسینی ہے، جو حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے یا چل رہا ہے یا چلنے والا ہے، اس پر فرض ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی صدا پہ لبیک کہے، ٹھیک، یعنی اور جو اپنے سے ہو سکتا ہے مولا حسین کی راہ میں اسے انجام دے۔ مولا حسین علیہ السلام کا انتقام، جیسا کہ آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے خون کا انتقام لے۔ اس انتقام کو کیسے لیا جائے؟ ایک، کیونکہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، ہر دور کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں۔ آج کی جو یوتھ ہے، آج کے جو بچے ہیں، آج کے جو ینگسٹرز ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں اور کون سے پلیٹ فارم کے اوپر، اور کیا موڈ ہونا چاہیے انتقام کا؟ سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ وقت کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی جائے، ٹھیک، اس سے بڑا انتقام نہیں۔ اس کو ذرا الیبوریٹ کرتے ہیں۔ جی، یعنی انسان کو امام حسین نے ارکان حسینیت بتائے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، ٹھیک، اس کے کہنے سے تو حسینی نہیں ہو سکتا نا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام سخاوت ہے، ہو سکتا ہے بہت کنجوس ہو، بالکل، کسی کا نام ممکن ہے بہادر ہو، ہاں، اور ہو سکتا ہے وہ بہت بزدل ہو، شجاعت ہو مگر ہو بزدل، ہاں، بالکل ٹھیک، لیکن میں اس کا نام شجاعت ہو، مثال شجاعت علی خان ہو، ٹھیک ٹھیک، لیکن وہ ہو سکتا ہے بہت بزدل ہو۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ رکشے کے پیچھے F16 لکھنے سے وہ F16 تو نہیں بنے گا نا۔ اسی طرح سے میں اپنے اندر میں حسینی لکھوں، میں حسینی کہلواؤں، لیکن ارکان حسینیت جو ہے میرے اندر موجود نہ ہو، کردار حسینی میرے اندر موجود نہ ہو، میں کردار حسینی سے ہی یزیدیت
سے یزیدیت کو شکست دے سکتا ہوں. آج کردار حسینی یہ ہے کہ اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا امام خامنہئی نے اس کے لیے آواز اٹھائی. پوری دنیا آج آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو مسلم امہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہندوستان پاکستان کا مسئلہ ہے. بھائی وہاں پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھو. صحیح, انسانیت کا مسئلہ ہے. جی انسانیت کا مسئلہ ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یزید کی بیعت نہ کی جائے. تو میں چاہوں گی, کیونکہ یہ جو حسینی اور جو یزیدی ایک ہے نا, یہ فکر ہے, یہ سوچ, آج کی جو یزیدیت ہے جس کی ہم نے بیعت نہیں کرنی, پلیز اس یزیدیت کو ایکسپلین کرتے ہیں, وہ ضرور بتائیے. یزیدیت جو بھی یزید کے کردار کو ادا کرنے والا ہو, وہ کردار. اچھا, میں نا ہمیشہ یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نے آپ سے بات کی تو مجھ جیسا تجھ جیسے کی, مجھ جیسا تجھ جیسے کی, یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کی کریمی, ان کی شجاعت, ان کی حکمت, ان کا علم اور ساری گفتگو کرتے ہیں نا, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے, آئی مائٹ بی رانگ, بٹ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کردار یزیدی پہ بھی بات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ تمام وہ چیزیں کہیں ہماری ذات کا حصہ تو نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بتائیے کہ وہ کیا ہیں, اس کی کیا گندی. میں کچھ دن پہلے کہیں پڑھ رہا تھا تو میں سرچ کر رہا تھا کوئی موضوع, تو اس میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کوئی کربلا کے موضوع پہ لکھا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کربلا میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ گڑھا گیا ہے اور یہ افسانہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اچھا, لہٰذا ہمیں اب کھل کے بیان کرنا ہوگا یزید کیا تھا. True, that's what I'm saying. لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یزید کا کردار کیا رہا ہے. True. اب جب امام علی مقام 2 سال کربلا کے واقعے سے 2 سال پہلے, یعنی امیر شام کے مرنے سے 2 سال پہلے مکے میں جب آپ مینا میں خطاب فرماتے ہیں جہاں پہ سینکڑوں اصحاب موجود تھے. میرا فیوریٹ وہ خطاب المولا کا وہ جو ہے نا خطبہ, فیوریٹ ہے میرا. جہاں سینکڑوں اصحاب موجود تھے تو وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد کے خلاف کوئی بات کی جائے تو تم سے رہا نہیں جاتا, تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر سنت رسول کو پامال کیا جائے تو تم خاموش ہو. اگر سنت رسول پامال ہوتا رہے. اور یزید ملعون کے آنے کے بعد تو یہاں تک ہوا یزید نے کہا کہ محمد پر کوئی وحی نہیں ہوئی. بے شک نعوذ باللہ استغفر اللہ, محمد پر کوئی وحی نہیں ہوئی, بنی ہاشم نے حکومت کرنے کا ڈور رچایا تھا. بے شک ایسے ہی. اگر دین کی بنیادوں کو ہلانا شروع کر دے اور پھر بھی لوگ کہیں کہ صبر کر لیں, حسین سے نہیں ہوتا. انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما, میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا, میں ظالموں کے ساتھ زندگی کرنے کو ننگ و عار سمجھتا ہوں. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے, یہ امام حسین کا فارمولہ ہے. بے شک آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے لیے حسین کا پیغام ہے, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. بے شک. اب آپ دیکھیں پوری دنیا اگر خاموش ہے کشمیر کے مسئلے میں, وہ صرف اپنے مفادات کی خاطر کہ ہمارا بزنس ہے اس کے ساتھ, ہمارا کاروبار ہے اس کے ساتھ. انسانیت مر رہی ہے, مرنے دو, لیکن کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے. ایسے ہی ہے. کربلا کا پیغام ہے کہ کلمہ حق ظالم اور جابر کے سامنے جس شدت کے ساتھ وہ سامنے آ رہا ہے اسی شدت کے ساتھ بیان کرو. ٹھیک. امام علی مقام نے تو فارمولے دے دیے. یہ وہی جو پہلے میں نرس کیا, لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مغوا لما بایعت یزید ابن معاویہ, اگر مجھے دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے, مجھے کوئی سہارا نہ ملے, میں پھر بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ دین کی بنیادوں کے ہلا رہا ہے. بالکل صحیح. شریعت محمدی کو امویت میں تبدیل کر رہا ہے, ملوکیت میں تبدیل کر چکا ہے, خلافت کو تبدیل کر چکا ہے, ممبر رسول پہ بیٹھ کے بندروں سے کھیل رہا ہے, جہاں محرم نامحرم کی کوئی پہچان نہیں ہے. شریعت محمدی جو ہے اس زمانے میں مدینے کے اندر موسیقی کی محفلیں ہونے شروع ہو گئی تھی. اچھا. یعنی اواخر میں لگتا نہیں ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف, ایون اب آپ دیکھتے ہیں تو وہی تمام چیزیں دوبارہ ہو رہی ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو
بہرحال مرکز وحی الہی تھا نا، صحیح، مدینہ مرکز وحی الہی تھا، صحیح، تو اس مرکز وحی الہی میں موسیقی کی محفلیں ہونا نعوذ باللہ، اور گویوں کو مدینے سے لے کے شام لے کر جانا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلامی سربراہ بننے کے بعد اسلام کے جڑوں کو ختم کرنا، اور اس بیعت نہ کرنے کے پیچھے مولا امام حسین علیہ السلام نے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، ہماری پہلی گفتگو میں یہ جملہ رہ جی گیا تھا، جی، ان کی اوقات یاد دلا دی۔ فتح مکہ کے اوپر ان کے گلے میں ایک توغ ڈال دیا تھا جس کا نام تھا یبن طلقہ، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ بالکل صحیح، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور یہ اس قدر ان کے لیے شرم آور تھا، وہ اس بیعت کے ذریعے سے وہ توغ ڈالنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کی گردن۔ امام نے مرنا قبول کیا، اس توغ کو اسی کے گلے میں رہنے دیا، اور اسی لیے بی بی نے، آپ خطبہ پڑھیں گے تو شام کے دربار میں بھی یبن طلقہ کہا۔ بالکل بالکل کہا۔ تو وہ جس کی وجہ سے اس نے بیعت طلب کی، اس بیعت کے بدلے میں بی بی زینب علیہ السلام نے وہی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ اس کے منہ پہ ماری۔ اب یہاں پہ ایک اور وہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو ہمارے لوگ، ٹھیک ہے مظلومیت، بی بی کا دربار یزید میں جانا اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایک غیرت مند شیعہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اب اس مظلومیت کو اس انداز سے صرف مظلوم بنا کے پیش کیا، بی بی کی شجاعت کو بیان کرو، ہمت کو بیان کرو، بالکل، کہ دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے بات کی، یبن طلقہ کہا۔ اس کے لیے شعور اور فکر بیدار ہونا کتنا ضروری ہے، اور دیٹ ٹو آفٹر تمام شہادتیں دینے کے بعد بی بی کس مقام پہ ہیں کہ وہ ساری گفتگو کر رہی ہیں۔ جی بالکل، جی بالکل، ایسے ہی ایسے ہی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ ہم ایک چیز کو بہت سارے اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مظلومیت ہے تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں ہے، مگر صرف اسی کو بیان کرتے رہنا بھی تو غلط ہے نا۔ ہمیں ان کی شجاعت کو، ان کی ہمت کو، مجھے بی بی کی یہ جو عمل ہے وہ اتنا فیسنیٹ بی بی کا کرتا ہے کہ کس طرح سے جب سب اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھنے کے بعد، اور جس طرح سے دیکھیے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو سنبھالنا اور امامت کی جس طرح محافظ بنی ہے بی بی، میں سمجھتی ہوں یہ ایک اٹ سیلف ایک بہترین کردار ہے۔ بی بی کے جو کردار ہے، ایک جب مصعب جس وقت خروج ہوتا ہے، ایگزٹ ہوتا ہے، جب جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں کربلا سے کوفہ و شام کی طرف، تو ایک مقام آتا ہے کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا امام زین العابدین علیہ السلام کو ہاتھ رکھ کے حوصلہ دیتی ہیں گزرتے وقت۔ ایک عورت جس کی بھائی کے ساتھ ایسی کنیکٹیوٹی ہے کہ جن کو دیکھے بغیر وہ ایک لمحہ نہیں گزار سکتی، ان کو خود بھی دیکھ رہی ہیں، مگر حوصلہ دینا یہ کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کی عورت کو کیا سیکھنا چاہیے بی بی سے؟ ہمت، صبر اور شجاعت کا ایسا نمونہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پیش کیا میدان کربلا میں، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، جس کے بیٹے شہید کر دیے گئے ہوں، جس کے بھائی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے ہوں، اس کے باوجود پورے قافلے کو سنبھالنا، ہمت اور شجاعت کے ساتھ اسے آگے لے کر جانا، اور سب سے زیادہ فکر حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مصیبت کے باوجود سبحان اس اللہ، پیغام کو دربار یزید میں، کوفے کے دربار میں سبحان اللہ، اس ہمت کے ساتھ پہنچانا کتنی بڑی ہمت اور کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ بے شک، اور جو امام علی مقام نے یہ قربانی پیش کی اس وقت تو 72 ملے، اور پوری ملت اسلامیہ عالم خواب میں تھی، سوائے کچھ لوگوں کے نہیں پہنچ سکے، کچھ جو میدان کربلا میں آنا چاہتے تھے نہیں پہنچ پائے یا لیٹ ہو گئے۔ تو امام اپنے اس پیغام کے ذریعے سے کہ جس طرح سے آپ نے مدینے سے لے کے کربلا تک اعلان کیا،
لوگوں کو ایک فکر ایک سوچ دینا چاہتے تھے کہ یہ زندہ رہنا ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، میری زندگی کے بعد بھی تم اسی ذلت کو پاؤ گے۔ عبداللہ ابن حر جعفی جو ہے اسے امام نے پیغام دے دیا، مکے کے راستے میں تھے، اس نے کہا جی میرا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، میں نے ابھی تک جتنے لوگوں کا پیچھا کیا ہے اس نے اس کو پکڑا ہے اور میری تلوار بہت اچھا ہے، تو آپ ایسا کریں یہ لے لیں۔ امام نے فرمایا کتنا بڑا پیغام ہے یہ، مجھے تمہارے مال دنیا کی ضرورت اللہ نہیں ہے، اکبر، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں حر بنانا چاہتا ہوں۔ کہا مولا میں جا کے گھر والوں کی خبر لے کے آتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جلدی آنا اور میری صدائے حل من ناصر کے بلند ہونے سے پہلے پہنچنا، لیکن وہ پہنچ نہیں پائے۔ اسی طرح سے ایک صحابی ترما بھی یمن چلے گئے تھے، جب وہ آیا تو امام شہید ہو چکا تھا۔ ان سب نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اس کے بعد کتنی ذلت ہوئی۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے اسی کوفے کی مسجد میں اعلان کیا کہ مجھے لشکر چاہیے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے، جو واقعہ ہرا ہوا۔ بالکل لوگ چوک در چوک مسجد میں آئے، ایک شخص تھا، میں بوڑھا ہوں، میرا پاؤں بھی معذور ہے، میرے بیٹے جا رہے ہیں تو مجھے آپ معذور رکھیں۔ اس نے کہا مسجد میں اس کا سر اڑا دو۔ تو کوفے سے جو باہر نکلنے والے لشکر کا اتنا رش تھا کہ کوفے کے پل سے لوگ نیچے دریا میں گرتے جا رہے تھے۔ جس کو امام پیار سے اپنی عزت کے لیے بلا رہے تھے وہ نہیں آئے۔ اور جب واقعہ ہرا ہوا تو 4000 صحابیوں کی خواتین ایک رات میں حاملہ ہو گئی۔ روزے رسول کو 3 دن تک استبل بنا دیا گیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان لوگوں کو پھر ان ظالموں کے پاؤں پہ بیعت لینی پڑی۔ اللہ اکبر، وہ استغفر اللہ۔ اٹھتے نہیں تھے ان کا بیعت لینے کے لیے، وہ کہتے تھے پاؤں پہ بیعت کرو۔ اور مولا کا کہنا کہ ہم کہاں اور ذلت کہاں، تو واقعی یہ پیغام کتنا بڑا اچھا ہے۔ ہاتھ من الذلہ صاحب آپ نے تذکرہ کیا نا کہ وہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے، کیا کہتے ہیں، تلوار کے زور پر۔ ایک شخص تھا، میں ایک روایت سن رہی تھی، بڑی خوبصورت بات، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کہ ایک شخص عبداللہ بن ازدی اس کا نام تھا، کہ وہ آیا اور کوفہ بالکل سناٹا تھا، مولا کی شہادت کا وقت تھا، بچی گھر پہنچا، بچی نے کہا کہ بابا آپ جلدی سے چلے جائیں، کوئی نعوذ باللہ باغی آیا اس کے ساتھ جنگ ہے، آپ اپنی تلوار لیں اور آپ چلے جائیں۔ اور بابا فرمائش اس نے کیا کی کہ بابا جب آپ واپس آئے نا، تو جب مال غنیمت ملے نا، تو ایک یمنی عقیق میرے لیے ضرور لے کر آئے گا۔ اب جب وہ بندہ پہنچتا ہے وہاں پر تو کربلا کا میدان ہے، آخری وقت ہے، عصر کا وقت ہے، اور مولا کی بالکل لاسٹ مومنٹس ہیں۔ تو مولا اس بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کو آواز دیتے ہیں کہ عبداللہ میری طرف آؤ۔ تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جو میرا نام جانتا ہے۔ ایک دفعہ پھر مولا کہتے ہیں کہ میری طرف آؤ، تو وہ پھر مولا اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ میں کون ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی لو اور یہ اپنی بیٹی کو دے دینا، اور اس کو کہنا کہ ہم باغی نہیں ہیں بلکہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات کا یہاں پہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ تلوار کے زور پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں نمائندہ رب العالمین کی وہ کس پیار، کس محبت کا اظہار کریں، آخری ٹائم تک ایون شمر سے کہہ رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس زمانے میں کوفے والوں نے خط لکھ کر بھیجے مولا کو، سارے خطوط میں مصول ہوئے مولا کا۔ اچھا چلے پہلے تو یہ سوال ہے کہ وہ جو خط آتے تھے ان میں ہوتا کیا تھا، کیا لکھا ہوتا تھا، ایک یہ سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہم اپنے وقت کے امام کو الاجل الاجل کہہ کے پکارتے ہیں، مولا آئیے، مولا آئیے۔ کیا کہیں ہم بھی کوفی سوچ رکھنے والے لوگ تو نہیں؟ کیا ہماری ایکچولی تیاری ہے
وہ خطوط بتائیے کہ ان میں کیا تھا. جو آپ نے واقعہ بتایا اس کے بارے میں، وہ جو انگوٹھی کے بارے میں، ایک واقعہ میں بھی سناتا ہوں. بسم اللہ. شاید ممبر سے کم بیان ہوتا ہے یا بیان کرنے والا نہیں ہے. حج کے دوران ٹھیک. جب امام مکے میں تھے اس وقت، ایک عورت نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھا. اس کا ہاتھ بہت خوبصورت تھا، تو ایک بندے نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر، ٹھیک. ہاتھ چپک گیا. حج ہاتھ چپک گیا. ہاتھ چپک گیا. اچھا اچھا. بڑا شور ہوا. اس وقت کے حاکم وقت نے کہا کہ اہل بیت میں سے کوئی ہے؟ کہا مولا حسین حج پہ آئے ہو. اللہم صلی علی محمد. کہا اسے حتیم میں لے کر آؤ. امام حسین علیہ السلام نے حتیم میں ان کو بلایا. 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، ہاتھ علیحدہ ہوئے. ٹھیک. حاکم وقت نے کہا جی اس کا ہاتھ کاٹ دو. امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا جسے خدا بخش دے اللہ اکبر. تم اس کا ہاتھ کاٹ دو گے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام عبرت ہے کہ یہ شخص کربلا میں تھا، یہ شخص کربلا ہے. امام نے اس کو بلا کے کہا تجھ جو چیز چاہیے میں دینے کو تیار ہوں. کیا چاہیے تمہیں؟ کہا مولا ساری زندگی آپ کی مرہون منت، آپ کی دی ہوئی. آخری وقت میں جب ابھی امام جان بے لب تھے، اللہ اکبر، امام کا لباس اتارنے آئے مرحوم، اور امام نے جب منع کیا تو اس نے امام کا ہاتھ کاٹ دیا. یہ وہ ہے کہ جس کے لیے مولا نے دعا کی، جس کم ظرف کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو، جس کے ساتھ نیکی کرو بے شک اس کے شر سے بچو. اللہ اکبر. دوسرا جو آپ نے سوال کیا، اس طرح کے بہت سارے واقعات کربلا کے جو بیان نہیں ہوتا وہ بہت ضروری ہے. جی ہاں جی ہاں بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ کوفے والے کے خطوط میں کیا ہوتے تھے، مختلف تھے. کچھ لکھتے تھے کہ ہمارے ہاں پھل پکنے والے ہیں، سرسبز ہو چکا ہے، اور یہاں کی اچھی آب و ہوا جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے. ٹھیک. کچھ کہتے تھے کہ ہمیں رہبری کے لیے، ہر بندہ اپنی مزاج اور سوچ کے مطابق، ظاہر ہے، ہمیں رہبری کے لیے اور مسلمانوں کی وہ کو لیڈ کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک. آپ تشریف لائے. کچھ کا عقیدت اس قدر زیادہ کہ بعض روایتوں میں 20,000، بعض میں 70,000 خطوط آئے. صحیح ہو سکتا ہے کم و بیش ہو، آگے پیچھے، بہرحال لیکن خطوط آئے. یہاں پہ ایک وہ ہے سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اکثر یہ ہمارے معاشرے میں، جب ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو خود قتل کر دیا. بلایا، جی، خود بلایا خط لکھ کے، اور پھر ان کے ساتھ دغا کیا اور پھر امام کو شہید کر دیا. صحیح. میں اسے پڑھتا ہوں تو بہت کھٹتا ہوں کہ ان سے تاریخ سے کتنی شناسائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے. امام علی مقام بیعت سے انکار مدینے میں کرتے ہیں، ابھی کوفے والوں کا کوئی خط نہیں آیا. ٹھیک. آپ قیام کرتے ہیں، آپ خروج کرتے ہیں حکومت وقت کے خلاف، ابھی کوفے کا کوئی خط نہیں ہے، آپ فیصلہ کر چکے ہیں. ٹھیک. اہل و عیال میں سے بنی ہاشم کے کچھ دوستوں کے، کچھ عزیز و اقارب کے، کچھ شخصیات کے منع کرنے کے باوجود، یا جیسے مروان بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ بات کریں، آپ اس کی بیعت کریں یزید کو، یزید کی نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو آپ نے فرمایا الا ابن الدعی ابن الدعی قد رکز بین السنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. ٹھیک. صحیح. ذلت ہم سے کوسوں دور ہے،
کربلا کا واقعہ، ارے اندھے تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس دن امام حسین پیدا ہوئے اس دن رسول اللہ نے بتایا ہوا. بے شک بے شک بے شک. کوفہ کا تو اس میں عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور امام کو بھی ایک جواز تو چاہیے تھا. اچھا قطع کلامی معاف، مگر کوفی سوچ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیجے، یہ تو ایک وہ میں سمجھتی ہوں ایک استعارہ ٹائپ بن گیا ہے کہ یہ اب کوفی سوچ ہے. اور وہ سوچ کیا ہے؟ اگلا سوال ہے نا، وہ اس کا جواب یقیناً طویل ہے. سوال کیا ہے وہ آپ لوگ بھی سن لیجئے. سوال یہ ہے کہ آج ہم الاجل کہتے ہیں، مولا کے انتظار میں ہیں، مگر ہم اس انتظار میں کیا تیار بھی ہیں کہ مولا آ گئے تو ہماری، اگر ہم سے انہوں نے کچھ تقاضا کیا تو کیا اس کے لیے ہمارے دماغ تیار ہیں؟ کیا ہم اس بارے میں سوچتے بھی ہیں، یا کوفیوں کی طرح صرف پکار کے کہہ رہے ہیں کہ الاجل الاجل؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب